بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وارث والوارث الکریم، درود و حمد و ثنا کبریا کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو، مصطفیٰ کی بات کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہ ذات ہے، اپنے نور لامحدود سے مثل نقطہ دائرہ نور جدا کیا، وہ اپنے جمال اور جلال کی تجلی اس نقطہ نور پر ڈالی تو موجودات وجود میں آئی۔ موجودات کے پردے میں وہ ذات جلوہ گر ہے۔ قرب وجود میں پنجتن پاک ہیں۔ اللہ پاک اور پنجتن پاک کے درمیان اتحادی معاملہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں پنجتن پاک کی صورت ودیت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پنجتن پاک تشریف لائے۔ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعتقاد ہر فرد بشر کے لیے لازمی ہے۔ یہ وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جو پنجتن پاک ہیں۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پرنور سیدہ فاطمہ زہرا بتول صلوات اللہ وسلامہ، حضور پرنور مولا علی علیہ السلام، حضور پرنور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضور پرنور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام۔ میدان غدیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا دست حق اپنے دست اقدس میں لے کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، یعنی میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولائی شجرہ میں اول امام حضرت مولا علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے بعد ایک کے بعد دیگرے 11 امام ہوئے۔ مولائی نعمت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مولا کا دیدار ہوتا ہے۔ جس خوش نصیب کو حسن مولا کا دیدار نصیب ہوا وہی حسن کا تصور کرتا ہے۔ شجرہ مولائی یہ ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین غازی کربلا علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت امام الاولیاء سے اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری ہوا۔ ان میں امام الاولیاء کے جانشین اور نائب ہوئے۔ ان سے طریقت کا سلسلہ جاری ہوا۔ طریقت اور تصوف حضرت مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا سلسلہ حضرت مولا علی سے جاری ہوا۔ آپ ہی صاحب ولایت ہیں۔ آپ سے ولایت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے خلفائے شجرہ جاری ہے۔ آپ سے 4 خلفاء ہوئے جن کے نام نامی اسم گرامی یہ ہیں: امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ ان 4 پیر سے 14 خانوادے ہوئے۔ 14 خانوادے یہ ہیں: خانوادہ حبیبیہ، خانوادہ بستامیہ، خانوادہ کرکھیا، خانوادہ
سکتیہ خانوادہ جنیدیہ خانوادہ گازرونیہ خانوادہ توسیہ خانوادہ فردوسیہ خانوادہ سہروردیہ خانوادہ زیدیہ خانوادہ ایازیہ خانوادہ ادہمیہ خانوادہ حبیریہ خانوادہ چشتیہ حضرت سید بدر الدین قطب المدار اور شیخ بہاؤالدین نقشبند کا شجرہ طریقت حضرت بایزید بسطامی سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا شجرہ طریقت حضرت علاء الدین توسیوی علیہ رحمہ سے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا شجرہ طریقت خواجہ ابو اسحاق چشتی علیہ رحمہ سے ملتا ہے۔ حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا شجرہ نسب حضرات پنجتن پاک سے ملتا ہے۔ حضرت مولا علی کو اصحاب صفہ نے اپنا مرشد ثانی تسلیم کیا۔ اصحاب صفہ کے قائم مقام اصفیاء ہوئے۔ خانوادہ میں اصفیاء اور اولیاء دونوں شامل ہیں۔ تصوف اور طریقت پر زور دیا گیا۔ صوفیہ مسلک میں تصوف اور طریقت ہے۔ مسلک عشق میں عشق پر زور دیا گیا ہے۔ عاشقان کا مسلک عشق ہے۔ عاشقان میں 72 شہدائے کربلا بھی شامل ہیں۔ عاشقان نے مولا سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ عشق کی کتاب کا سبق نرالا ہے، اس کی تلاوت بھی نرالی ہے۔ اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے ہادیان حق کو بھیجتا رہا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں۔ زمانہ رسالت سے بیعت کا دستور جاری و ساری ہے۔ بیعت سنت ہے۔ ورثہ مصطفیٰ سے زیادہ ورثہ مصطفیٰ سلسلہ وراثت میں ہیں۔ خلفاء سلسلہ خلافت میں ہیں۔ وارث مالک ہوتا ہے، جبکہ خلیفہ نائب اور وزیر ہوتا ہے۔ حضور سید وارث علی صاحب اللہ ذکرہ وارث بن کر بیعت و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ حسینی و حسنی سادات ہیں۔ آپ نادر اوصاف عشق و فقر سے موصوف ہیں۔ آپ سلسلہ عشق کے فقیر و مجدد ہیں۔ آپ قائم مقام اہل بیت ہیں۔ آپ نے اہل بیت رسول کے طریقہ و مذہب کی تبلیغ میں عظیم المثال کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے فرمایا ہے تسلیم و رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے۔ سلسلہ عشق پنجتن پاک کی ذات پر منتہی ہوتا ہے۔ پنجتن پاک کے خاتم حضرت امام حسین علیہ السلام ولایت اور فقیری یکجا ہو کر جاری ہے۔ پنجتن پاک کے خاتم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات انور میں ولایت اور فقیری یکجا ہو کر جاری ہے۔ ولایت کے سلسلے میں اولیاء اللہ ہوئے ہیں، فقیری کے سلسلے میں فقراء ہوئے ہیں۔ اولاد حسین سیدنا و مرشدنا وارث پاک نے فرمایا فقیری بی بی فاطمہ سے ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا اور فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو؟ حضرت سیدنا و مرشدنا وارث پاک کے مورث اعلیٰ سید اشرف ابی طالب میں اہل و عیال نیشاپور سے ہجرت کر کے ہندوستان 5ویں صدی ہجری میں تشریف لائے اور ضلع بارہ بنکی
کے قصبہ کنتور میں قیام کیا اور کنتور سے متصل ایک موضع بنام رسول پور آباد کیا اور وہاں آپ کی 9 پشت سکونت پذیر رہی۔ وہاں سے سید عبدالاحد علیہ الرحمہ دیما شریف تشریف لا کر سکونت پذیر ہوئے۔ آپ کی 5ویں پشت میں ایک بچہ دیما شریف میں 1 رمضان المبارک 1238 ہجری میں پیدا ہوا، جس کا نام وارث علی رکھا گیا، جن کی سیادت و فقیری کا ڈنکا دنیا بھر میں بجا۔ آپ نے جس عنوان سے پہلی مرتبہ احرام باندھا، اسی عنوان سے 70 سال تک احرام باندھے رہے اور بیعت و ہدایت کا سلسلہ تا دم وصال جاری رکھا۔ آپ نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا اور کثرت سے قوم جن کو بھی مرید کیا۔ ان سب کی آپ نے رہبری کیا۔ ان میں سے جن کو لائق و مستحق پایا، اپنا نسبتی احرام بنام احرام رنگین عطا کیا۔ ان سے بھی بیعت کا سلسلہ وسیع پیمانے پر جاری ہوا، جو اب تک جاری و ساری ہے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب و طریقے کو پھیلانے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ آپ نے بیعت و تازیداری کے دستور کو اس طرح سے جاری رکھا جو پہلے سے جاری چلا آ رہا تھا۔ زمانہ ایام میں محرم اشرا میں آپ کے چہرے انور سے غمی کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے دادا کو مقتل میں جانے کا وقت آ رہا ہے۔ آپ صرف پیران سادات میں سے نہیں ہیں بلکہ فقیر بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے۔ وارثیوں کا عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ مقام وحدت کے فقراء کے امام و وارث حضور پرنور وارث نور عالم پناہ ہیں۔ آپ کے وصال کا واقعہ رشاط الانس میں حضرت اوگست شاہ وارثی نے لکھا ہے۔ ناگہاں سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور سے دیکھا گیا کہ وہ سانس برنگ سبز قبلہ عالم کی ہمشبی تھی۔ حضرت اوگست شاہ وارثی نے مشاہدہ بھی کیا اور حاضرین نے بھی مشاہدہ کیا۔ سبھی نے فنا اور بقا کے مسئلے کو سمجھا۔ سانس اور صورت کی تصدیق بڑی چیز ہے۔ جو عشق وارث میں فنا ہو گیا ہے وہ بقا پا گیا۔ سب کا وارث ایک ہے۔ کتنا نے فرمایا مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا آواز بہت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک معمولی فرد تھی، اس میں سردی معلوم ہوئی۔ میرے پاس 2 کمبل تھے۔ وہ شب کو کمبل مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ ہم نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید سے نہیں مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک دلی تصدیق نہ ہو۔ آپ نے فرمایا حضور انور عالم پناہ نے یہ ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مولوی صاحب بار بار کہتے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ دوپہر کو جب ہوا گرم ہو چلی تو مولوی صاحب گھبرائے، پانی بھی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم نے کہا ان اللہ مع الصابرین تو مولوی صاحب خفا ہو گئے۔ بس زبان سے کہنا اور بات ہے اور دل سے تصدیق اور چیز ہے۔ صبر وصل خدا کی کنجی ہے۔ اللہ نے اپنے سہولت جبروتی کے اظہار میں آزمائش لیا۔ ابتلاء 5 خوف، بھوک، نقصان مال و جان و پھل کے وقت آزمائش میں جو صبر فی سبیل اللہ اختیار کیا وہ کامیاب ہوا۔
آیت ان اللہ مع الصابرین کی عملی تفسیر کا ایک منظر میدان کربلا میں پیش ہوا جو صبر کے طالب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تصدیق کا ایسا نمونہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ خوف، بھوک، نقصان مال و جان اور پھل کے عالم میں کربلا کے شہیدوں نے صبر کیا اور ثابت قدم رہ کر شہادت کا جام خوشی سے نوش کیا۔ اسیران کربلا نے بھی صبر کیا اور ثابت قدم رہے اور انہوں نے قربانی کیا، اور قربانی کا دستور حیات جاویدانی کا دستور ہے۔ کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کا صبر دیکھو کہ وہ مصیبت کے وقت صبر پر ثابت قدم رہے اور حق پر بھی ثابت قدم رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے حضرت امام زین العابدین سے دریافت کیا کہ بھیا پیاس کی شدت کی حد کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا زبان خشک ہو جاتی ہے اور ہونٹوں پر پپڑی پڑ جاتی ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ بھیا یہ بھی گزر گیا، اور آگے پیاس کی شدت کی حد کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا زبان کانٹے دار ہو جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا۔ حضرت سیدہ سکینہ نے کہا بھیا یہ بھی گزر گیا ہے، اور آگے پیاس کی شدت کی حد کیا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا بدن کے تمام جوڑ چٹکنے لگتے ہیں اور جوڑ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ نے کہا کہ بھیا یہ بھی گزر گیا ہے۔ یہ پیاس کی شدت کی معرفت کا ایک معیاری و دلدوز سانحہ ہے جو کربلا والوں کے واقعات کا ایک اہم پہلو ہے۔ واقعات کی روشنی میں نمونہ عمل پیش کرنا بہت مشکل و دشوار ہے، جیسا کہ کربلا والوں نے پیش کیا۔ حق کا راستہ اور طریقہ حق کے امام سے ملتا ہے۔ حضرت عالم پناہ نے فرمایا دیکھو واقعہ کربلا کو، لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، مگر محبت دل میں آل آبا کی نہ تھی، تب تو پرخاص پر کمر بات کا ستیہ ناش ہوئے۔ محبت و مودت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقبہ، ترک مولا، ترک اور اپنا فراق۔ اور فرمایا محنت اور ریاض سے دوسرے فائدے ہوتے ہیں، مزدور کی مزدوری ضائع نہیں ہوتی جو علم و عمل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر من تو شدم تو من شدی، یہ کام عشق کا ہے اور عشق پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اور فرمایا مذہب عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے۔ اور فرمایا عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین دنیا سے گزر جاتا اور فراق میں مر جاتا ہے، اسی فراق میں تو مزہ آتا ہے ورنہ کچھ نہیں۔ اور فرمایا جس نے جان قربان نہیں کی وہ عاشق نہیں ہے۔ لیلا کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر یہ مجنوں اور زلیخا کا حصہ تھا، بس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔ اور فرمایا خیال میں صورت معشوق نقش کرنی چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔